الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات باوسی بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر احباب، رمضان کا مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جانے والا ہے اور چند گنے چنے دن باقی ہیں. ہو سکتا ہے یہ جمعہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ ہو. یقیناً بہت سارے لوگ ایسے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اس مہینے کے اندر بہت ساری نیکیاں کمائی ہوں گی اور خوب سے خوب عبادت کی ہوگی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوگی. تو من حیث القوم ہم سب کو اس جمعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عزم کرنا ہے کہ یہ مہینہ اگر اطاعت کے اندر گزرا ہے تو اس مہینے کے بعد بھی ہمارا یہ ارادہ ہو کہ باقی جو مہینے ہیں پورا سال ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایسے ہی گزارنے ہیں. اور جن لوگوں کی غفلت میں گزر چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ یہ مہینہ اگر غفلت کے اندر گزر گیا ہے لیکن پھر بھی چند دن باقی ہے، ہم یہ عزم کرتے ہیں یا اللہ تیرے ساتھ کہ آئندہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. تو اس مہینے کے اندر کثرت سے اب ہم استغفار شروع کر لیں. اور لیلۃ القدر کی راتیں بھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں اس کے اندر کون سی دعا مانگوں؟ اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ کلمات پڑھا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. یا اللہ تو لہٰذا ہمیں معاف فرما.
تو کثرت کے ساتھ ہم استغفار بھی کریں اور اس دعا کو پڑھیں بھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں گے، نادم ہوں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ضرور معاف فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور دل بوجھل نہیں کرنا کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے لہٰذا اب تو میری گناہوں کی معافی ناممکن ہے، میں نے ایسے بڑے بڑے گناہ کیے کہ ان گناہوں کی معافی ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آ جائے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے۔ اس مہینے کے اندر، مہینے کے آخر کے اندر ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرماتے ہوئے کہا کہ وہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو مزین کرتے ہیں، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ رمضان کی راتیں ہو یا دیگر راتیں ہو، جو بھی راتیں ہو، رات کے وقت ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ لہذا ہمارے پاس اب وقت ہے، دن بھی باقی ہے، کچھ نہ کچھ باقی تو ہے، اس کے اندر اگر ہم کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت ضرور فرمائے گا۔ تو رات کے وقت عبادت ہو، تہجد کی پابندی ہو، ذکر و اذکار کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، اور پھر صبح کے وقت استغفار ہو کثرت کے ساتھ۔ فرمایا ہر نیک عمل کے بعد استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ نیک عمل اتنا بڑا ہو کہ اس کی قدر ہم نہ کر سکیں، احترام نہ کر سکیں، جیسے اس کے احترام کرنے کا حق تھا وہ ہم نہ کر سکیں، تو لہذا اس کے بعد استغفار ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہو کہ یا اللہ ہم اتنے بڑی نعمت کی قدردانی نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اور جو لغزشیں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ تو پہلی چیز استغفار ہو، اور لیلۃ القدر کی تلاش ہو، جستجو ہو ہمارے اندر۔ وہی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، 10 دن ہے، اللہ نے ان کو مخفی رکھا ہے، کوئی نہ کوئی دن ہو سکتا ہے، 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 29 کی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہو کہ جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر ہم جاگیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنے مشکلات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ تو مشکلات کو حل کرنے والی ذات ہے۔ یقیناً جب ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے مشکلات کو حل فرمائے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی تکلیف کو دور کریں؟ اللہ ہی دور کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ایسا نہیں کہ جو کسی کی تکلیف کو دور کرے، کسی کی مشقت کو دور کر لے، کسی کی مصیبت کو دور کر لے سوائے اللہ کے۔ لہذا جب ہم اپنے مشکلوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے تو رمضان کی راتیں ہیں اور لیلۃ القدر کی راتیں ہیں تو سعادت والی راتیں ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو حل فرمائے گا۔ تو کوشش یہ ہو، اور 27 کی رات آنے والی ہے، اکثر علماء کو یہ قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے وہ 27 کی رات کو ہوتی ہے، اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر سورہ قدر کے اندر وضاحت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ علماء نے لکھا ہے لیلۃ القدر کی جو الفاظ ہے یہ 9 ہے، اور سورۃ القدر کے اندر جو تذکرہ ہوا ہے وہ 3 مرتبہ ہوا ہے، 3 مرتبہ ہوا ہے۔ تو کتنے بنتے ہیں؟ 9 کو 3 مرتبہ ضرب دینے سے کتنے بنتے ہیں؟ 27 بنتے ہیں نا۔ 9 کو 3 مرتبہ ضرب دیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 27 بنتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 3 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے لیلۃ القدر کا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اکثر کہ لیلۃ القدر 27 کی رات کو ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر خوب سے خوب عبادت کریں، اور فرمایا اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ نے تحفے کے طور پر یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ قوموں کی 300 سال عمر، 1000 سال عمر، ٹھیک ہے، 3000 سال عمر، بڑی بڑی عمریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا تذکرہ کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے جب ان کا تذکرہ فرمایا، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری عمریں تو اتنے ہیں نہیں، 1000 سال کہاں ہے بھائی، 1000 مہینے کہاں ہماری عمریں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی عبادت، ان کی ریاضت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اپنے اعمال کو کم سمجھنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے غمگین ہو گئے، تو اللہ نے ڈائریکٹ یہ صورت نازل فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہونا، میں نے انہیں ایک رات دی ہے، اس کے اندر اگر یہ عبادت کریں تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو وہ رات کم سے کم 60 مرتبہ تو ہمارے زندگی میں آتا ہے، مطلب 60 سالیں ہماری کم سے کم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ سوچیں تو کم سے کم 60 مرتبہ تو ہماری زندگی میں یہ رات آتی ہے، تو اگر ہر وقت ہم یہ حاصل کر لیں تو کتنے ہو گئے، کتنے ہو گئے، بے شمار سال ہو گئے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اور جب تک سانس ہے تو چاند سے کوشش ہو ہماری جاری ہو، یہ باقی جو ایام ہیں اس کو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کوشش کریں۔ من طلبہ فقد وجدہ، جس نے کوشش کی اس کو مل گیا، جو بندہ کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہماری کوشش ہو اور ہماری تڑپ ہو، دل کے اندر تڑپ موجود ہو اور ہم اس کے لیے سرگرداں ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات نصیب بھی فرما دے گا۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہو، آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا دوبارہ جمعہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، مقبولیت کی گھڑی اس کے اندر ہوتی ہے۔ فرمایا ویسے جمعہ ہو تو جمعے کے اندر ایک نہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے اندر جمعہ بھی ہے، آخری جمعہ ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں، اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر، تو صدقہ فطر دینا واجب ہے ہر مسلمان پر، جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب مال ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ آج کل 1,80,000 روپے تقریباً اس طرح بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہو، یا کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ پیسے ہو، سب ملا کے اتنے بن جائے تو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، اس کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے دیں اور اپنی طرف سے بھی دے دیں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دے دیں، یعنی جو اس کے ماتحت بیوی ہے اس کی طرف سے دے سکتے ہیں۔ اگر بیوی مالدار ہے، اس کے پاس خود مال ہے اپنا، تو اس پر لازم، شوہر پر لازم نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے دے دے، اور اگر بیوی غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو شوہر اس کی طرف سے دے سکتا ہے۔ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے دیا جائے۔ یہاں تک علماء نے لکھے کہ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو جائے اس کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی لازمی اور ضروری چیز ہے صدقہ فطر۔ فرمایا بندہ جب روزے رکھتا ہے تو لا محالہ انسان بشر ہے اور گناہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر گناہ بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، دونوں چیزیں، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے اندر جو لغزشیں ہو جائے اور روزے کی حالت میں انسان گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی بد نظری ہو جاتی ہے، فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ فطر ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ رمضان کے روزے جو ہے وہ آسمان کے اندر معلق ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، جب تک انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا وہ روزے اوپر نہیں جاتے۔ مطلب کیا ہے؟ قبولیت کی علامت،
تب تک روزے قبول نہیں ہوتے جب تک صدقہ فطر نہ دیے جائے، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ کفارہ ہے ایک قسم کا، رمضان کے روزوں کے اندر جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ایک کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر دے دیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ جو بندہ عید کی نماز سے پہلے دیتا ہے تو اس کو واجب صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ عید کی نماز کے بعد دے گا تو اس کو عام نفلی صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو ہماری کوشش ہو کہ ہم عید کی نماز سے پہلے، یا بلکہ عید سے چند دن پہلے ہم دے دیں، تاکہ جتنے بھی غریب ہیں وہ ہمارے ساتھ اس عید کے اندر شامل ہو جائے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدیں، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ضروریات ہیں وہ خرید کر لائے، اور ہمارے ساتھ عید کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے۔ تو صدقہ فطر ایک اہم عبادت ہے۔ ویسے بھی عام صدقہ دینا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ فرمایا جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک باندی خریدی، اور گھر کے اندر باندی لائی گئی، تو اللہ رب العزت نے فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہی کہ اس باندی کو گھر سے نکالو، یہ جہنمی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکالا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور اس کو دے دی کہ بھائی راستے میں کھا لینا اور کہیں اپنے منزل تک پہنچ جانا۔ اور میں جیسے ہی گھر سے نکلی، سامنے کوئی مانگنے والا آیا، تو اس نے وہ کھجور آدھا کر کے ایک اپنے لیے لے لیا آدھا حصہ، اور آدھا حصہ اس فقیر کو دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کی کہ دوبارہ اس باندی کو بلایا جائے۔ فرمایا پہلے یہ جہنمیہ تھی، اللہ نے ایک صدقے کی برکت سے کھجور کا آدھا حصہ دے دیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما لیا۔ تو دیکھیے صدقہ، عام صدقہ، مطلب عام صدقہ، نفلی صدقہ اتنے ثواب کا حامل ہے، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فیصلے فرما لیتے ہیں جہنم سے آزادی کا۔ پھر جب واجب صدقہ ہو، صدقہ فطر ہو، تو اس کے کیا کیا وہ ہوں گے، انعامات ہوں گے، وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ فرمایا صدقہ جو ہے انسان سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے، ترد البلا، بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی بیماریوں کو، انسان کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہیں جیسے آدمی کسی کے کھیت میں ہو، بالکل محبوس ہو، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو لہٰذا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کھیت میں کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے، آپ وہ مال لے کے مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مال لے کے اس کو چھوڑ لیتے ہیں۔ فرمایا انسان بھی اس طرح ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ہر طرف سے مشکل ہوتا ہے، ہر طرف سے مصائب ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ صدقہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ مشکلات سے اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پھر فرماتے ہیں۔ تو صدقہ دے دینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور انسان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ منصور بن عمار یہ ایک بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ غلام کو آقا نے پیسے دے دیے 4 درہم کہ آپ جا کے بازار سے گوشت خرید کر لائیں۔ تو وہ غلام کہیں راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا منصور بن عمار کا درس چل رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر آدمی اٹھ گئے اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ میری مدد کر لیں۔ تو منصور بن عمار کہنے لگے کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے، لیکن لوگوں سے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے پاس تو خود نہیں ہوتے، ہم بات کر لیتے ہیں آپ سے۔ تو اس نے بھی اس طرح بات کی، اور مجمع سے کہا کہ جو بندہ اس کو 4 درہم دے گا، اس کو 4 درہم کی ضرورت ہے، جو بندہ اس کو 4 درہم دے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 4 دعاؤں کو قبول فرمائے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو غلام نے کہا بھائی موقع ہے۔ تو غلام کے جو آقا تھے وہ انتہائی نافرمان، انتہائی گناہگار یہودی کافر قسم کے، تو منصور بن عمار سے کہنے لگے کہ میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ 4 دعائیں آپ میرے لیے مانگیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا کیا دعائیں؟ فرمایا کہ میں غلام ہوں،
لہٰذا آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی دلا لیں۔ دوسری دعا کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، پیسے مانگ لیتے ہیں آپ کے لیے۔ کہا کہ تیسری دعا کیا ہے؟ فرمایا تیسری دعا یہ کہ میرے جو آقا ہے، جو میرے مالک ہے، انتہائی گناہ گار آدمی ہے، ہم وقت شراب پی رہتے ہیں اور جو ہے ہم وقت زنا میں لگے رہتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں، دعا کر لی۔ اور چوتھی دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اور جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی یہاں پر حاضر لوگ ہیں مجلس کے اندر، اور میرے آقا کو، سب کو ہمیں جنت میں داخل فرما دیں۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کر لی، 4 دعائیں اس کے لیے کر لی۔ چلے گئے آقا کے پاس۔ آقا نے ڈانٹا، بھائی اتنا ٹائم لگایا، آپ کو گوشت کے لیے بھیجا تھا، پیسے بھی ضائع کر لیے، گوشت بھی نہیں لایا اور آ گئے ایسے ہی۔ اس نے کہا بادشاہ آقا میں نے 4 درہم جو دیے وہ کہیں دے دیے، کہیں کام میں لگا لیے، اور بہت بڑے کام میں لگا لیے، اور میں نے اس کے بدلے 4 دعائیں حاصل کر لی ہیں۔ 4 دعائیں۔ فرمایا کیا کیا دعائیں؟ فرمایا 4 دعا یہ ہیں۔ پہلی دعا میں نے یہ مانگی، اس سے منگوائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزاد کر لیں۔ تو وہ آقا کہنے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر لی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر لی ہے۔ اور دوسری دعا کیا تھی؟ کہا کہ میرے پاس مال نہیں تھا، تو میں نے اس سے کہا میرے لیے دعا مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ کتنا مال چاہیے؟ کہا کہ جتنی آپ دے دیں۔ اس نے کہا 4 درہم آپ نے دیے تھے، 4000 لے لے۔ 4000 اس کو دے دیے۔ تو تیسری دعا کیا کی تھی؟ کہا کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے دیں۔ اس نے کہا میں فوراً کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فوراً اسلام لایا۔ کہا کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ اس نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، نہ اس کا کام ہے، نہ میرا کام ہے، نہ کسی اور کا کام ہے۔ جنت میں کسی کو داخل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا سو گئے۔ تو آقا سو گئے۔ اللہ نے خواب میں دکھایا کہ بھائی 3 کام تو تیرے تھے وہ آپ نے کر لیے، 4تھا کام جو میرا تھا وہ میں نے بھی کر لیا، میں نے سب کی مغفرت فرما دی اور سب کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو دیکھیے 4 درہم کتنا کام کر گئے، کتنا کام کر گئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی مانگ رہے تو اس کو کبھی ٹال لیتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں ہٹے کٹے ہو کے مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، صحیح سالم ہو کے مانگ رہے ہو، تو کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ کی نام پہ دے دیں۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ جب کسی مانگنے والے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے تھے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا؟ مطلب کیا تھا کہ اس فقیر کو دیں گے، اس مانگنے والے کو دیں گے، اس غریب کو دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو کیسے دیتے ہیں؟ ڈبل کر کے دیتے ہیں، ڈبل کیا ٹرپل، بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ دیکھیں 1 روپیہ ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کتنا دیتے ہیں؟ 10 گنا بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو کیا دیتے ہیں؟ فلہ عشر امثالھا، 10 دیتے ہیں، 10 گنا بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بڑھا کے اللہ تعالیٰ 700 تک ہی بڑھاتے ہیں۔ تو نیت میں جتنے اخلاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، لوگ جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں، تو رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ صبح کے وقت کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ تو صبح جیسی ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا مال لے کر آئے۔ اب مدینے میں کچھ تاجر ایسے تھے ارد گرد رہنے والے لوگ جو اپنا سوچتے تھے، تو جا کے عثمان غنی رضی اللہ کے پاس مل گئے کہ بھائی آپ یہ مدینے لے جا رہے ہیں، ویسے بھی بیچنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دے دیں، ہم آپ سے خرید لیں گے، اور آپ کو 10 کے بدلے ہم 2 دیں گے، مطلب آپ 10 روپے کے بدلے میں آپ کو 2 زیادہ کر کے دیں گے، یعنی 12 دیں گے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو بہت کم ہے۔ اس نے کہا چلو 4 دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس سے زیادہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا کون ہے بھائی مدینے کے اندر جو آپ کو ایسے دے دے، زیادہ دے دیں؟ بھائی مطلب
10 روپے آپ خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے آپ کو ڈبل مل رہا ہے، 2 گنا، چوتھا حصہ، مطلب کوئی حساب تھا ان کا، یعنی ہم آپ کو بڑا چڑھا کر دیں گے۔ اس نے کہا اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، میں 1 روپیہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑا چڑھا کر دیں گے۔ آپ تو 2 گنا بڑا چڑھا دے رہے ہیں نا، 4 گنا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑا چڑھا کر دے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تجارت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا مدینے جیسے پہنچے، 100 اونٹ تھے اور سامان سے بھرے ہوئے، سب لوگوں میں تقسیم کر دیے فری میں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً خواب میں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو رات کو صدقہ کیا، جتنا مال صدقہ کیا، وہ سارا کا سارا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک محفل بنائی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ایک جنت کے حور سے کر لی ہے، لہٰذا میں وہاں جا رہا ہوں، جلدی میں ہوں۔ تو دیکھیے صدقے پہ اتنے انعامات مل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ آفات سے، بلیات سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے گھر کے اندر درخت تھا، تو ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا درخت کے اندر، تو درخت سے پھل اتارنے کے لیے وہ اوپر چڑھا، اور جو پرندے کو گھونسلہ تھا اس کو بھی اتار کے گرا دیا۔ تو پرندہ جو عثمان غنی وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے کے لیے پرندہ آ گیا، یا رسول اللہ فلاں نے اس طرح میرے ساتھ کیا، میرے گھر کو اجاڑ دیا، بھائی پھل نکالنے تھے تو اتار لیتا، بھائی پھل اتار لیتا، میرے گھونسلے سے اس کو کیا کام تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ سال جب یہ دوبارہ چڑھے گا نا پھر دیکھنا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جنات تھے، اللہ نے جنات مسخر کیے تھے، تو جنات سے کہا کہ آئندہ جب یہ چڑھے تو پھر اس کا کام تمام کرنا ہے، اور اس کو پکڑنا ہے اور 2 حصے میں تقسیم کرنا ہے، بالکل مارنا ہے اس کو۔ تو چڑیا کو حکم دیے دوبارہ جا کے گھونسلہ بنا لیں، چڑیا چلی گئی۔ اب دوبارہ جب جیسے ہی آئندہ سال آیا تو وہ آدمی دوبارہ چڑھنے لگا اوپر درخت پر، تو درخت پر چڑھنے سے پہلے اس نے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا، مطلب جو اس نے دینا تھا۔ تب سلیمان علیہ السلام کی جو موکلات تھے، جنات تھے، وہ چلے گئے اس آدمی کو پکڑنے کے لیے، تو 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے نے ایک جن کو پکڑا، دوسرے فرشتے نے دوسرے جن کو پکڑا اور مشرق مغرب میں پھینک دیا، ایک کو مغرب میں ایک کو مشرق میں، ایسے پھینک دیا، الگ الگ کر کے دور دور جا کے پھینک دیا۔ تو یہ نقصان پہنچانے گئے تھے، اللہ نے ان کو بچایا۔ تو دوبارہ یہ جنات آ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے ساتھ تو اس طرح معاملہ ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ تو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، لہٰذا آپ درخت چڑھنے سے پہلے آپ نے کون سا عمل کیا تھا؟ فرمایا میں نے کچھ نہ کچھ صدقہ دیا تھا۔ تو فرمایا آپ کے صدقے نے آپ کو بچا لیا۔ تو صدقہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ آفات سے، مشکلات سے، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے کرو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، صدقہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو ضرور دور فرما لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی غریب ہیں، غربا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب سے خوب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دن غفلت کے اندر گزر گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اس لغزشوں کو اور خطاؤں کو، اس غفلت کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو آئندہ دن باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر خوب سے خوب اس کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان ایام کو غنیمت جان لے اور خوب سے خوب اپنی آخرت بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔